ناظرین، آج کی سب سے بڑی خبر، پاکستان کے خلاف ایک نئی سازش بنی جا رہی ہے اور وہ سازش آج ہم اپنے اس پروگرام کے اندر سامنے لائیں گے، اور وہ سازش کرنے والا کون، یہ سن کر آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے۔ اس سازش میں شریک کیا گیا برطانیہ کے 40 اراکین پارلیمنٹ کو، اور پاکستان کے خلاف ایک رپورٹ تیار کی گئی، اور وہ رپورٹ تیار کرنے کا مقصد FATF میں پاکستان کے خلاف پابندیاں لگانا تھا۔ اور اس تمام تر سازش کے پیچھے ہمارا ازلی دشمن بھارت اور اس کے ہواری شامل ہیں، اور اس میں استعمال کون ہوا؟ ایک خاص کمیونٹی جس کا ہم ہر بار اپنے پروگراموں میں ذکر کرتے رہے کہ پاکستان کے خلاف ہر سازش میں یہی لوگ شریک کیوں ہیں۔ آج ہم اس سازش کو آشکار کریں گے تاکہ ہمارے قانون نافذ کرنے والے ادارے اور وہ افراد جو اقتدار رکھتے ہیں، جو اختیار رکھتے ہیں، وہ ہوش میں آئیں اور اس کا توڑ تلاش کریں۔ وہ ہے کیا، اس کو ہم بتاتے ہیں۔ اپنے پہلے ہی آج ہمارا سارا پروگرام اسی کے اوپر ہوگا، اور عوریہ صاحب سے شروع کرتے ہیں کہ وہ بتائیں کہ یہ رپورٹ کیا ہے جو آپ 2 دن سے آپ لے کے اپنے ہاتھ میں پھر رہے ہیں، اور آپ نے بڑے مقتدر حکام سے بھی بات کی ہے اس حوالے سے، اور ستم ظریفی یہ ہے کہ ہمارا دفتر خارجہ آنکھیں بند کر کے بیٹھا ہوا ہے۔ دیکھیں، یہ 22 جولائی کو یہ رپورٹ آئی ہے، اور اس رپورٹ کے بیسیکلی انویسٹیگیٹو رپورٹ ہے، یہ ایک انکوائری رپورٹ ہے جو کہ فائنل ہو چکی ہوئی، اور اس کے اوپر 44 MPs کے دستخط ہیں، اور یہ رپورٹ برطانیہ کے 44 MPs کے ممبر پارلیمنٹس کے دستخط ہیں، جن میں ہاؤس آف کامن بھی ہے اور ہاؤس آف لارڈس بھی ہے۔ یہ رپورٹ قادیانی کمیونٹی نے بنائی ہے، اور قادیانیوں نے باقاعدہ، اس رپورٹ کا ٹائٹل ہے سفوکیشن آف دا فیتھفل۔ وہ جو لوگ اپنے ایک کرتے ہیں فیتھفل جیسے کہتے ہیں، بہت معتقد لوگ ہیں، ان کی پروسیکیوشن آف احمدی مسلمز ان پاکستان اینڈ رائز آف انٹرنیشنل ایکسٹریمزم۔ وہ کہتے ہیں، یہ رپورٹ کا ٹائٹل یہ ہے کہ جو انٹرنیشنل ایکسٹریمزم ہے، شدت پسندی ہے، وہ بیسیکلی پاکستان کی طرف سے ہو رہی ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ احمدیوں کے خلاف پاکستان کے عوام نہیں ہیں، پاکستان کی ریاست جو ہے وہ کر رہی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ سب سے امپورٹنٹ چیز جو ہے اس کے اندر ان کی ٹائم لائن انہوں نے بتائی ہے کہ 1956 سے لے کے 2018-20 تک انہوں نے اس کو کہا ہے کہ یہ ہمارے خلاف سے چلتا چلا آ رہا ہے۔ اور ایک اور بات بتائیں آپ کو کہ ابھی ہم انشاءاللہ ہم شیعہ کمیونٹی سے بھی ایک صاحب کو لیں گے، بہت بڑے عالم ہیں، اس رپورٹ میں ان کا بھی ذکر کیا، انہوں نے 4 لوگوں کو اکٹھا کر دیا ہے، عیسائی، ہندو، شیعہ اور قادیانی، اور حالانکہ یہ، اور پھر اس کے بعد انہوں نے ایک بہت اس کی ایک خوفناک سی، مطلب اس میں میرا نام 108 صفحے پر میرا نام بھی ہے کہ میں نے کہا، میرے بارے میں کہا گیا کہ میں قادیانیوں کو قتل کرنے کے لیے کہتا ہوں، حالانکہ میں آن ریکارڈ ہوں، جس پروگرام کی بنیاد کے اوپر میں نے کہا تھا کہ سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ جو نبوت کا دعویٰ کرے، اور آپ نے بقاعدہ مسلمہ کذاب کے لیے بھیجا تھا۔ لیکن قادیانیوں کے بارے میں نے کہا، اس وقت بھی کہا تھا کہ جس وقت ایک غیر مسلم اقلیت قرار دیے گئے تو سوال پیدا ہوا اسمبلی کے اندر کہ کیا کریں ان کو، تو انہوں نے کہا کہ نہیں، جو قادیانی کے گھر میں پیدا ہوتا ہے وہ مرتد نہیں ہے، وہ واجب القتل نہیں ہے۔ لیکن ایک تو اس کے ساتھ ساتھ سب سے اہم بات یہ ہے کہ اس میں سب سے پہلا نام جو ہے، ایک ہی مسلمان رکن تھا، محمد افضل خان مانچسٹر والے، انہوں نے باقاعدہ، ابھی میری بات ہوئی ہے ان کا، میرے خیال ابھی اگر وہ چلائیں اس کے اوپر، انہوں نے باقاعدہ لکھ کے دے دیا ہے کہ میں نے نہ یہ رپورٹ پڑھی ہے اور نہ مجھے اس رپورٹ کا کوئی تعلق، لوگوں کے نام استعمال کیے جلدی۔ اب دیکھیں، یہ پوری یہ انٹرنیشنل ڈاکومنٹ بنی ہوئی ہے، اور خیر ہم تو اس میں سو کریں گے انشاءاللہ جلد از جلد، لیکن ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں، ہمارے ساتھ موجود ہے جی MBE ہیں، برٹش امپائر کے رکن ہیں، طه قریشی صاحب، جو لندن سے اسپیشلی تشریف لائے ہیں، اسی مقصد کے لیے لے کے آئے ہیں تاکہ لوگوں کو بیدار کریں کہ بھئی اٹھو، ہوش کے ناخن لو، دیکھو یہ آپ کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ السلام علیکم طه صاحب۔ السلام جی۔ طه صاحب، تھوڑا سا بتائیے گا اس کی بیک گراؤنڈ کے حوالے سے، انٹرو تو عوریہ صاحب نے دے دیا کہ یہ رپورٹ کیا ہے اور پاکستان کے خلاف یہ کیا سازش ہو رہی ہے۔ آپ اسلام آباد میں تھے، آپ نے یہاں بھی ملاقاتیں کی ہیں، آپ کیا کہتے ہیں سارے تناظر کے اندر؟ آپ لندن میں بھی، آپ نے اس کا پورا بیک گراؤنڈ آپ کو پتہ ہے۔ جی عثمان صاحب، یہ ایک بہت ہی اہم نقطہ آج آپ نے اٹھایا ہے۔ دراصل جیسے ابھی عوریہ مقبول جان صاحب نے بھی یہ کہا کہ یہ ایک انکوائری رپورٹ ہے۔ انکوائری ہوتی ہے جب 2 افراد یا 2 پارٹی یا 2 اقوام یا 2 ممالک یا 2 گروپس کے درمیان کوئی تنازع ہو تو دونوں کا موقف لے کر وہ اس کی رپورٹ بنائی جاتی ہے، حقائق پر جو چیزیں مبنی ہوتی ہیں ان کو پیش کیا جاتا ہے۔ لیکن اس انکوائری کو
ٹوٹلی یہ ون سائڈڈ رکھا گیا ہے. پاکستان کی حکومت، پاکستان کے وزارت خارجہ یا پاکستان کے ہائی کمیشن کا اس میں ایک بھی لفظ اس موقف اس میں شامل نہیں ہے. اس لیے یہ قانون کی روشنی میں جو ہمیں کچھ لائرز نے بتایا ہے کہ یہ رپورٹ، اس کی ویلیڈیٹی یہ نل اینڈ وائڈ ہے. ایک تو یہ بہت ہی اہم مسئلہ. دوسرا یہ ہے کہ یہ ایک آل پارٹی پارلیمنٹری گروپ فار احمدیہ کے لیے بنایا گیا ہے اور اس میں 44 کے قریب دونوں ہاؤسز، ہاؤس آف کامنز اور ہاؤس آف لارڈز کے ممبران نے اس رپورٹ کے اوپر دستخط کیے ہیں، یہ اس کو اون کیا ہے. لیکن یہ جیسا کہ بھی آپ نے بھی بتایا ہے کہ جو محمد افضل خان ایم پی ہیں اس وقت مانچسٹر میں، برٹش پارلیمنٹ کے وہ رکن ہیں، تو انہوں نے اپنے آپ کو ڈس ایسوسیٹ کر لیا ہے اس رپورٹ سے. تو اس صورت میں یہ مزید اس کی ویلیڈیٹی نل اینڈ وائڈ ہوتی ہے اور اس کو میں کہوں گا کہ یہ اب ڈی لیجیٹیمائز ہو گئی رپورٹ، کیونکہ اس کی اب یہ ڈسکریڈٹ ہو چکی ہے. اچھا طاہر صاحب یہ بتائیے گا، یہ تو آپ نے بیک گراؤنڈ بتائی، اس کا مقصد کیا ہے کہ ایف اے ٹی ایف کے اوپر، پاکستان کے اوپر جو تلوار لٹک رہی ہے اس حوالے سے، اس حوالے سے بھی منورنگ کرنا ہے؟ دیکھیے جی، ایف اے ٹی ایف کا معاملہ تو آپ بخوبی سمجھتے ہیں کہ پاکستان اس وقت ایک بیرونی دباؤ میں ہے اس وقت، اور اس کو یہ جو پرسیکیوشن آف مائنورٹیز کے ساتھ ساتھ رائز آف انٹرنیشنل ایکسٹریمزم کو بھی کہا گیا ہے کہ یہ اسٹیٹ سپانسرڈ ہیں. اسٹیٹ سپانسرڈ پرسیکیوشن اینڈ اسٹیٹ سپانسرڈ رائز آف انٹرنیشنل ایکسٹریمزم. گویا کہ ریاست پاکستان ایکسٹریمزم کو بڑھا رہی ہے، انٹرنیشنل ایکسٹریمزم کو بڑھا رہی ہے، اور پرسیکیوشن ہو